اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے شیعہ اور تشیع کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اسے کتنا کمال عطا کیا کہ یہاں تک کہ دشمن بھی خود اقرار کر رہا ہے کہ شیعہ گروہ کتنا مقدس گروہ ہے۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کراچی پاکستان سے چھپی ہوئی یہ کتاب، اور اس کی جلد نمبر 6 میں سورہ بینہ کی تفسیر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں سورہ بینہ کی وہ آیت جو مشہور و معروف آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ دیکھیے تفسیر در منصور جلد 6 1076 صفحے پر سورہ بینہ کی یہ آیت، اس میں فرماتے ہیں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور اس کا گروہ قیامت کے دن یقیناً کامیاب ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے، جاء خیر البریہ، ساری مخلوق سے بہتر آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے حضرت علی کو کہ آپ سب سے بہتر ہیں۔ جو خود صحابہ یہ اقرار کریں کہ علی ہم سے بہتر ہیں تو دوسرے لوگ کیسے یہ کہتے ہیں کہ علی سے کچھ اور لوگ بہتر ہیں؟ آپ غور کریں۔ پھر امام ابن عدی اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خیر البریہ ہیں۔ مومنین حضرات، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تفسیر در منصور کے ترجمے میں مترجم نے جو لفظ شیعہ کا معنی نکالا وہ گروہ کیا ہوا تھا، جبکہ ہم عربی تفسیر میں جاتے ہیں تو وہاں پر گروہ لفظ کی جگہ پر لفظ شیعہ آیا ہوا ہے روایت میں، وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور کا عربی فوٹو کاپی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَخْرَجَ ابن عساکر ان جابر ابن عبداللہ قال كنا عند النبی فأقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدی ان هذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامت۔ یہاں دیکھیں آپ رسول خدا نے کہا ہے کہ ان هذا وشیعته، یعنی یہ اور یہ آپ کے جو شیعہ ہیں، یعنی مولا کائنات کے لیے کہا کہ ان کے شیعہ جو ہیں لهم الفائزون، وہ فائز ہیں یوم القیامت۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس شیعہ کے متعلق کتنا رش کیا جاتا ہے کہ سوائے کے محرکہ شیخ الاسلام احمد ابن حجر الشافعی المکی متوفی 947 وہ بیان کرتے ہیں، اور دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے کہا کہ یا علی آپ کے شیعہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اس پر یہ کہتے ہیں، یہ ابن حجر مکی صاحب کہتے ہیں آپ کے شیعہ اہل سنت ہیں، یعنی اپنے آپ کو شیعہ کہلانے کے لیے یہ برادران خواہش مند ہیں کہ ہمیں شیعہ کہا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ زمانے کے مشہور عالم دین عبدالعزیز محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے عبدالتحفہ اثنا عشری اردو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ترجمہ مولانا خلیل الرحمن نعمانی، عالمی مجلس تحفظ اسلام کراچی پاکستان، صفحہ نمبر 40 پر کیا فرماتے ہیں، یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ شیعان اولا جس میں اہل سنت اور اہل تفضیل دونوں شامل ہے پہلے شیعہ ہی کہے جاتے تھے۔ الحمدللہ یہ بات تو ثابت ہو گئی
کہ ابن سبائی کی پیدائش شیعہ نہیں ہے بلکہ رسول خدا کے زمانے میں ہی شیعہ پائے جاتے تھے. آپ اس عبارت سے اندازہ لگا لیں. مگر جب سے غلات، غالی اور روافظ، زیدیوں اور اسماعیلیوں نے اپنے لیے شیعہ لقب اختیار کیا اور ان کے اعمال و عقائد کی قباحتیں اور شر ظاہر ہونے لگے تو حق و باطل کے مل جانے کے خطرے کے پیش نظر فرقہ سنیہ و تفضیلیہ نے اس لقب کو اپنے لیے ناپسند کر کے ترک کر دیا اور اس کی جگہ اہل سنت والجماعت کا لقب اختیار کیا. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو لشکر جھنگوی والوں نے اب اپنے لیے اہل سنت والجماعت کا لقب اختیار کیا ہے تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آئندہ کون سا اپنے لیے نام رکھیں گے؟ غور فرمائیں. والسلام علیکم.